فرمایا کہ حکمت تابع فعل حق سبحانہ کے ہے، یعنی وہ جو کچھ اپنے اختیار مطلق سے کرے ہیں وہی حکمت ہے، اس کا فعل حکمت کا پابند نہیں، ان کا فعل حکمت کا پابند نہیں کہ مفوت اختیار مطلق ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ میں یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے، اس میں حکمت ہے اس میں حکمت نہیں ہے، یہ سوچنا نہیں پڑتا۔ وہ جو کام کرتے ہیں اس میں حکمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا کام حکمت کا تابع نہیں، حکمت ان کے حکم کے تابع۔ اس لیے ہمیں صرف یہی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہیں۔ حکم ہے تو حکمتوں سے پر ہے، حکم نہیں ہے تو اس میں کوئی حکمت نہیں۔ تو دار و مدار صرف اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا نہیں، دیا ہے تو اس میں حکمت ہی حکمت ہے، نہیں دیا تو اس میں کوئی حکمت نہیں۔ ہم حکم کے تابع ہیں، جو حکم وہی ٹھیک، جو حکم وہی ٹھیک، جو حکم اسی پر عمل، جو حکم اسی پر عمل۔ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اور تابع جبھی ہوگا جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری محبت ہو، پوری محبت ہو، تو پھر ہمارا ہر عمل ان کے حکم کے تابع ہوگا۔ اور وہ ذات اتنی اونچی ہے کہ اس ذات میں سب باتیں جن کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے اعلیٰ درجے کی موجود ہے۔ کبھی محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے کہ فلاں شخص میں یہ کمال ہے، اس لیے ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی۔ کبھی محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، وہ حسین و جمیل ہے اس لیے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی محبت ہوتی ہے نوال کی وجہ سے، نوال عطا دینا، الانسان عبد الاحسان، کوئی احسان کرے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کبھی محبت ہوتی ہے اتصال سے، تعلق سے، جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اتصال کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے۔
بادشاہ نے کہا ایک لونڈی سے کہ دیکھو ان بچوں میں سب سے پیارا کون سا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا بھی تھا اور لونڈی کا بیٹا بھی تھا۔ وہ کہنے لگے یہ لونڈی کا بیٹا یہ پیارا ہے۔ اتصال، اس سے تعلق کی وجہ سے محبت ہوتی۔ ماں کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے کھانا بھی کھا رہی ہے اور بیٹے کا پخانہ بھی دھو رہی ہے۔ کھانا بھی کھا رہی ہے، بیٹے کا پخانہ بھی دھو رہی ہے۔ یہ اتصال، تعلق، یہ 4 سبب ہیں محبت کے۔ اللہ تعالیٰ میں چاروں سبب بہت اعلیٰ درجے کے پائے جاتے ہیں۔ کمال ان جیسا صاحب کمال کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الکمالات، وہ ذات ہی ایسی ہے جس میں سب کمال ہیں، کوئی کمی نہیں۔ اور جمال بھی ان کا سب سے اونچا ہے۔ جس نے حسین و جمیل پیدا کیے اس ذات کا اپنا حسن و جمال کتنا اونچا ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بڑھیا ہوگا۔ اس لیے حسن و جمال کی وجہ سے بھی محبت اللہ تعالیٰ ہی سے ہونی چاہیے۔ نوال اور عطا اتنے زیادہ ہیں کہ ماں نابود تقاضا ہے ماں نابود، لطف تو نہ گفتہ مارا شنود۔ نہ ہم تھے نہ ہماری کوئی درخواست گئی تھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ہمیں پیدا کر دیا۔ یہ ان کا نوال ہے، عطا ہے۔ اور اتصال بھی اتنا اونچا ہے کہ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اتصال، چاروں وجہ محبت کی اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے انہی سے محبت ہونی چاہیے اور انہی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔